نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے عقائد 6 ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے آخرت کے دن پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایمان کیا ہے؟ ایمان انسان کی زندگی کا سب سے بڑا تجربہ ہے، ایکسپیریمنٹ ہے۔ ایمان لفظی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، اعتماد ہے۔ یقین روشنی ہے، لائٹ ودن۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت کا دیا جلا دیں، تو اگر آپ کا دل اپنا روشن نہیں ہوگا تو آپ سے یہ روشنی کیسے دوسرے تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کا رنگ دراصل ایمان ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اللہ پر ایمان کے نتیجے میں زندگی میں نظر آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ پر ایمان جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ذات پر یقین ہے نا، تو زندگی کے سارے معاملات اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ کا رنگ گفتگو میں، اللہ کا رنگ سماعتوں میں، اللہ کا رنگ بصارت میں، اللہ کا رنگ انسان کے سارے اعمال میں، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، کچھ بھی غفلت سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا۔ اگر ہم سادگی سے کہیں کہ اللہ پر ایمان کیا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جانا۔ اللہ کا رنگ اللہ پر ایمان ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایمان نظر نہیں آتا، آپ کے بیہیویئر سے پتہ نہیں چلتا، تو ثابت ہی ہوتا ہے دل کے اندر بھی یقین نہیں ہے۔ ایمان کا معاملہ محض لفظوں کا معاملہ نہیں ہے، ایمان کا معاملہ عمل کا معاملہ ہے۔ لفظ اس کے لیے ہماری ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ایمان کیا ہے؟ انسان کی ذات کا اللہ کی بڑائی میں گم ہو جانا۔ انسان کیسی چیز ہے، سدا ہی اپنی بڑائی میں گم رہتا ہے۔ اپنی ذات، اپنے تعلقات، اپنے معاملات گفتگو میں جھلکتے ہیں نا۔ آپ جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو کس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ اپنے روٹین کے بارے میں۔ ماں اپنے بچوں کے بارے میں بات کرے گی، بیوی شوہر کے بارے میں بات کرے گی، دوست دوستوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک نئی ماں کو دیکھیے، ابھی بچہ پیدا ہوا، محبت پاش نظروں سے دیکھتی ہے بچے کو۔ بچے کی ہر روٹین اس کے دل پہ نقش ہوتی جاتی ہے۔ وہ جب بات کرتی ہے اس گفتگو میں اس کا بچہ ضرور ہوتا ہے، جس سے اسے تو بہت دلچسپی شاید دوسروں کو نہ ہو، لیکن اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی کیا سوچتا ہے۔ اسے یہ پتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا ہے۔ ہاں، تعلق میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تعلق کے لیے زبان سے اظہار نہیں کرنا پڑتا، اگرچہ اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق کوئی پھیکی چیز نہیں ہے۔ یہ ایسا تعلق ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک تھرل پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے اوقات بدل جاتے ہیں، اس کے تعلقات بدل جاتے ہیں، اس کے سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں، اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ جو کچھ اس سے پہلے تھا وہ سب کچھ اگر اللہ تعالیٰ کے رنگ میں نہ رنگے تو اس کے لیے بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا کسی چیز کو بھی اللہ کے واسطے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ اور اگر اس کی زندگی میں وہ ساری چیزیں جو اس سے پہلے موجود ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے۔
اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے. ایمان اس کے لیے لفظوں کا معاملہ ہے. میں نے ابھی تک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کے حوالے سے جو بات کی ہے، پہلی بات یہ کہ یقین کا رنگ ہے جس میں زندگی کے سارے معاملات رنگے ہوئے نظر آئیں. دوسری بات میں نے یہ کی ہے کہ ایمان دراصل اللہ کی ذات پر ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اپنی ذات کو گم کر دے. اس کی ہر چیز اللہ کی بڑائی میں ڈوبی ہوئی نظر آئے. اس کی گفتگو، اس کے جیسچرز، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا، اس کے تعلقات، اس کے معاملات، اس کا اخلاق، ایوری تھنگ. پھر آپ دیکھیے کہ انسان کے پاس احساس کی دولت ہے، اور آپ دیکھیں احساس کا معاملہ اتنا زیادہ نازک ہے. انسان ہر وقت کسی نہ کسی احساس میں رہتا ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں بہت ٹچی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں بہت حساس ہوں، جلدی محسوس کر لیتی ہوں. کس چیز کو؟ ایمان والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں سرشار رہے. اللہ کی بڑائی کے احساس، اپنی ذات کی بڑائی کے احساس میں نہیں. جس کے لیے اللہ تعالیٰ بڑا ہے نا، اس کی ذات پر 100 حرف آ جائیں ریاکٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو جو اللہ کی بڑائی کے احساس میں سرشار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کا کام ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ذات پر آنے والی ہر بات کو سہ جاتا ہے، پی جاتا ہے. وہ یہ گھونٹ پی لے تو صبر ہے، اگنور کر دے افو درگزر ہے. احساس بچا کے رکھنا ہے، اپنی ذات کی بڑائی کے احساس میں نہیں رہنا، کیونکہ پھر تو آپ کرچی کرچی ہوتے رہیں گے. کہیں تکبر آئے گا اس احساس کی وجہ سے. جس احساس میں بھی آپ ہوں گے نا، دکھ آئے گا، کسی کی بات پر آپ غم فیل کریں گے، ڈپریسڈ ہو جائیں گے، بھول جائیں گے، فخر کریں گے. آپ اپنی ذات کے حوالے سے کوئی خوف محسوس کریں گے، مستقبل کا یا لوگوں کا، خوف زدہ ہو جائیں گے. تو آپ فیئر میں زندگی بسر کریں گے نا. احساس ہے نا، فیئر، غم اور کتنا کچھ. یہ آپ کی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے. جو اللہ کی بڑائی کے احساس میں سرشار ہے وہ مومن ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے. جو اپنی بڑائی کے احساس میں سرشار ہے وہ اپنی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اس کا اللہ پر کوئی ایمان نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے انسان کے جذبات ہیں، ایموشنز. جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے نا تو اسے ایموشنل مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. اور پیچھے کیا ہے؟ پاور کیا ہے؟ بلیف، جس پر آپ یقین رکھتے ہیں. آپ کے ایموشنز بھی اس یقین میں ڈھل جاتے ہیں. آپ ایموشنل ہیں؟ آپ جذباتی ہیں؟ کیا چیز آپ پہ حاوی آتی ہے؟ غصہ حاوی آتا ہے؟ اچھا. اور کسی پہ کیا چیز حاوی آتی ہے؟ خوف حاوی آتا ہے. اور کسی پہ؟ ٹھیک ہے، ایموشنز، جذبات. آپ جذباتی ہوتے ہیں؟ آپ کب جذباتی ہوتے ہیں؟ چلیے آپ مجھے یہ بتائیے گا، آپ جذباتی کب ہو جاتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کب آتے ہیں؟ ریاکشن تو انسان کو لگتے رہتے ہیں نا. ایموشنز جو ہے ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں انسان کے، اور ایموشنز جو ہے وہ بالکل ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں انسان کے. کوئی ایموشنلی بڑا سٹرونگ ہوتا ہے اور کوئی ایموشنلی بڑا ویک ہوتا ہے. آپ ویک ہیں یا سٹرونگ؟ ویک ہیں. آپ خود فیل کرتے ہیں کہ ویک ہیں. ویکنس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا جو ایموشنز کا سینٹر ہے نا، اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی میں کمی ہے، جس کو آپ نے مرکز بنانا ہے. جذبات کا، آپ کے جذبات کا مرکز ایسا ہے جس میں کبھی کوئی چیز ابھر آتی، کبھی کوئی ابھر آتی، کبھی کوئی ابھر آتی ہے. جبکہ مرکزی چیز تو ایک ہوتی ہے نا، ایک. تو بات یہ ہے
یہ آپ کا بیلیف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یقین، جس کی وجہ سے آپ کے جذبات اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں ڈھل جائیں گے. آپ کی ایموشنل مینجمنٹ ہو جائے گی، آپ ریئیکشنری نہیں ہوں گے. آپ کا فیئر ہے کنٹرولبل ہے. پیچھے کون سی چیز کنٹرول کرے گی خوف کو؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کی بڑائی، ایک اللہ کی عظمت، ایک اللہ کا تعلق انسان کو کہاں لے جاتا ہے. اسے کوئی خوف نہیں رہتا، حتیٰ کہ اگر اسے سولی پہ لٹکانے کے لیے ساری دنیا ارد گرد جمع ہو جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ اگر تمہاری رہائی کے عوض محمد کو کوئی نقصان پہنچ جائے، تم محمد کے بارے میں کوئی بات کہہ دو، کوئی نقصان پہنچ جائے، تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میری رہائی کے عوض اگر ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے مجھے گوارا نہیں ہے. تیش میں آنے والے ریاکشن لگ گیا نا. تیش میں آنے والوں نے ایک ایک عضو کاٹنا شروع کیا. کبھی آپ اسے دیکھیے گا کسی جگہ پر کسی کا عضو کٹتا ہے تو خون کا فوارہ کیسے اچھلتا ہے. لیکن بیلیف سینٹر کو دیکھیے گا، ایمان کیسا ہے. تکلیف تو ہوگی لیکن یقین کریں اس یقین کے ساتھ تکلیف نہیں دیتی. انسان تکلیف کو بھول جاتا ہے، فوکسڈ ہو جاتا ہے نا، وہ ایک بدلا ہوا انسان بن جاتا ہے. لہو کا فوارہ ابلا، لیکن اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کے احساس میں سرشار اس انسان کی زبان سے نکلا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیسی ایموشنل مینجمنٹ، بیلیف، یقین، احساس اللہ کی بڑائی کا کہیں بھی کمزور نہیں پڑنے دیتا. جو قوت والے کے ساتھ تعلق باندھے وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ ان القوت للہ جمیعا، بے شک قوت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. قوت والے کے ساتھ تعلق باندھ لیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، آپ قوی ہو جائیں گے، کمزور نہیں رہیں گے. آپ ایموشنلی اسٹرانگ ہو جائیں گے. آپ کے ایموشنز اگر اللہ کے لیے وقف ہوں گے، آپ جذباتی لگاؤ رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، آپ کے دل اور آپ کے ذہن میں، آپ کی زندگی میں اللہ کی ذات بڑی ہو جائے گی، تو کوئی چیز آپ کو خوفزدہ نہیں کر سکتی، کوئی چیز آپ کے ایموشنز کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کے پاس امید جیسی دولت ہے. آپ اللہ پر توکل کر کے اس وقتی تکلیف سے، غم سے، اس وقتی صدمے سے نکل آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے اوپر اعتماد کرنے والوں کو ایسی سچویشن میں رکھتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تمہیں اپنی کھو جانے والی چیز کا افسوس نہ رہے، افسوس سے نکل جاؤ. ایموشنل مینجمنٹ کتنی اسٹرانگ ہے الحمدللہ. مجھے ایمان کے حوالے سے یہ چیز بہت آگے لے جاتی ہے کہ ایمان والا رہتا دنیا میں ہے لیکن اس نے ہر وقت اپنی سوچ سے اللہ تعالی تک جانا ہوتا ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالی تک جانا یہ ایمان ہے. ہر موقع پر، خوشی ہو یا غم، مصیبت ہو یا آزمائش، کسی طرح کا موقع ہو، اللہ تعالی تک جانا، پہنچنا کتنا عظیم کام ہے. اس گلوب پہ رہنے والا کوئی کسی شہر میں رہے یا دیہات میں رہے، کسی بھی مقام پر ہو، اسے جب کوئی مصیبت آئے، اس سے جب کچھ کھو جائے، ہر موقع اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو پانے کا موقع ہو جاتا ہے. انا للہ، این اس موقع پر جب کھو گیا تو اسے یاد رہتا ہے میں اللہ کا ہوں، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں.
یہ ایمان ہے. تو کتنی بڑی سعادت ہے زمین کے باشندوں کے لیے. رہتے زمین پر ہیں اور فرش پر رہنے والے ہر وقت سوچوں سے عرش والے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ ایمان ہے. ایمان کتنی پیاری چیز, ایمان کتنی بڑی دولت ہے, یہ یقین کتنی بڑی دولت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایمان کی حقیقت کو یہ جو پا لیتا ہے, ایمان تو ایک سیلاب ہے, اور سیلاب کے بارے میں آپ جانتے ہیں ہر چیز راستے میں آنے والی بہا کر لے جاتا ہے. یہ سیلاب انسان کے سینے سے بہہ نکلتا ہے. یقین ہے نا, اعتماد ہے اللہ کی ذات پر. اللہ کو جب بڑا مان لیا پھر یہ سیلاب کیسے بہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز آتی تھی. آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں, تجربہ ہے نا ایمان. تو جب آپ اللہ کی یادوں میں ڈوبیں گے اور اللہ سے ملاقات کریں گے تو آپ کے سینے سے بھی ایسی آواز آئے گی. پھر یہ سیلاب آنکھوں سے آنسو بن کے رواں ہو جاتا ہے. بات ہے ملاقات کی, اس ایکسپیرینس کی. یہ بہت خوبصورت ایکسپیرینس ہے. کسی وقت کسی مقام پر کسی کو بھی ہو سکتا ہے. آزمائش شرط ہے. آپ تجربہ کرنا چاہیں گے؟ میں آپ کو ٹپ دوں کیسے کریں. لوگوں کے درمیان یا اکیلے میں, جرات کی بات ہے. آپ کسی بھی جگہ پر نماز پڑھنے کے بعد کر لیں تو بہت اچھا ہے. کھڑے ہو جائیں تب بھی, بیٹھے ہیں تب بھی, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس حالت میں زیادہ اچھا فیل کرتے ہیں. دیوار کے ساتھ چپک جائیں بہت ہی اچھا ہے, لیکن کسی اوپن ایئر چلے جائیں, لوگوں سے الگ تھلگ چلے جائیں, اونچی آواز میں. بچپن سے لے کے آج تک جتنی غلطیاں ہوئی اپنے مولا سے معافی مانگنا شروع کر دیں. ایک ایک بات بتانا شروع کر دیں کہ میں نے فلاں وقت میں یہ کیا, آپ نے پھر بھی مجھے زندگی کا موقع دیا, آپ نے پھر بھی مجھے نہیں پکڑا, فلاں وقت میں نے یہ غلطی کی, فلاں وقت میں یہ غلطی کی. آپ کی کیفیت بدلتی جائے گی. آپ جتنا اپنی غلطی کو یاد کریں گے اتنا ہی استغفار کریں گے, بخشش کی دعا کریں گے. یہ رشتہ ہے, یہ تعلق ہے, اتنا ہی زیادہ آپ پیور ہوتے چلے جائیں گے. عقیدہ انسان کو بہت پیور کرتا ہے. ایمان پیوریفیکیشن کا ایک عمل ہے. ہر موقع پر پتا چلتا ہے ایمانی لیول کیا ہے. تھرمامیٹر ہے نا, پتا چل جاتا ہے اس وقت کیا کیفیت ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے الایمان یزید و ینقص, ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. تو استغفار اور اپنی غلطیوں کا اعتراف بہت بڑی دولت ہے. اعتراف کرنا, الندم توبہ. رسول اللہ نے فرمایا ندامت توبہ ہے. جس وقت آپ کو ندامت ہو, ندامت کی کیفیت میں آپ جائیں گے تو آپ کے سینے سے سیلاب بہہ نکلے گا. اور یہ پیوریفیکیشن کا عمل جاری رہنا چاہیے, لیکن کبھی تو زندگی میں وہ وقت آئے جب انسان اپنے پچھلے سارے اعمال کو یاد کرے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ ایمان, یہ یقین بعض اوقات ایک زلزلہ بن جاتا ہے. جب انسان اللہ تعالی کی ذات کو پہچانتا ہے کسی خاص اینگل سے غور و فکر کرنے کے بعد, جب وہ پہچان لیتا ہے, اور یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں زندگی میں ہوتا. جب بھی آپ غور و فکر کرو گے, آپ جتنا ڈیپ ڈاؤن جا کے پالو گے آپ کے اندر بھونچال آ جائے گا, زلزلے کی کیفیت آ جائے گی. جیسے نجاشی کے دربار میں کیا کیفیت تھی جب سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی تھی. انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا نا. تذکرہ ملتا ہے ہمیں 7ویں پارے کے آغاز میں کہ جب انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ نکلیں, اس لیے کہ انہوں نے حق میں سے پہچان لیا تھا. اور وہ پکار اٹھے کہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے.
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، آپ شاہد بننا چاہیں گے، گواہی دینے والے؟ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ اللہ کے گواہ ہوتے ہیں نا اس زمین پر. الحمدللہ اللہ کی گواہ. سوچیں رب کائنات کی گواہی کتنی بڑی گواہی ہے. ایمان کے بغیر یہ گواہی کون دے سکتا ہے؟ جو گواہ بن جاتا ہے نا، پہنچال کے بعد گواہ بنتا ہے. یوں ہی گواہی نہیں دی جاتی. ذات کے اندر زلزلہ نہ آئے تو انسان رب کی بات نہیں کر پاتا. کوئی تو نقطہ آغاز ہوتا ہے نا. اب بھونچال کے وقت کیفیت دیکھتے ہیں اپنی، زلزلہ جب آتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ لوگ اپنی جگہ پہ رہ جاتے ہیں، ویسے ہی سکون کے ساتھ ٹھنڈے میٹھے ماحول میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں، یا کہیں کھانا بنا رہے ہوں، یا کہیں کوئی اور کام کر رہے ہوں. جب بھونچال آتا ہے تو لوگ باہر کی طرف بھاگتے ہیں، جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں. بے شک کسی کی جان بچے یا نہ بچے، ایفرٹ ضرور ہوتی ہے. تو جب کسی کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی پہچان سے زلزلہ آتا ہے نا، وہ اس کی تبدیلی کا دن ہوتا ہے، وہ اس کے یقین کا دن ہوتا ہے، وہ وقت سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایمان تو دراصل انسان کا رب کو پا لینا ہے. جو اپنے رب کو پا لیتا ہے نا، میں ان سارے لوگوں سے جو جاب کرنے کی بڑی خواہش رکھتے ہیں معذرت کے ساتھ، جو دنیا میں مال کمانا چاہتے ہیں ان سے، اور جو دنیا میں عزت اس کو سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی نظروں میں کیسے عزت کا مقام ملے گا، میں سب سے کہنا چاہتی ہوں یہی چیز آپ کو کمزور کرے گی ایمان کے راستے میں. جو اپنے رب کو پا لیتا ہے، جس کو رب مل جاتا ہے، اس کے بعد وہ کون سی چیز ہے جو اس کو نہیں ملے گی؟ وہ کون سی چیز ہے جو نہیں ملے گی؟ عزت. ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے. عزت اس رب کے پاس ہے، کوئی انسان کسی کو عزت نہیں دے سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے. یہ بیلیف ہے نا. اللہم مالک الملک، اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا. بھلا کسی خاص قسم کی ملازمت کرنا ہی عزت کا باعث ہوتا ہے؟ میں مخالفت نہیں کر رہی کہ کوئی اپنی ضرورت کے تحت کوئی جاب نہ کرے، لیکن عزت تلاش کرتا ہے غلامی میں. سبحان اللہ. 4 پیسوں کے لیے انسان جو کام کرتا ہے وہ انسان کے لیے عزت کا باعث ہے. اللہ کے غلام بن جاؤ، بادشاہ کائنات کی غلامی اختیار کر لو، اس کی نوکری کر لیں، اس کی سروس میں لگ جائیں. اسی سروس میں انبیاء نے عزت پائی تھی، صالحین نے، صدیقین نے، شہداء نے. زمانہ گواہ ہے. اور جس نے سب سے زیادہ سروس کی اس کا سب سے اونچا مقام ہوگا انشاءاللہ. تو مقام اللہ کی نظروں میں بنانا ہے. ناکام ہے وہ لوگ جو لوگوں کی نظروں میں مقام بنانا چاہتے ہیں. ہاں، دنیا میں کوئی بزنس کرنا چاہے، ملازمت کرنا چاہے، ضرورت کے لیے، مجبوری کے لیے، تو ٹھیک ہے کریں، لیکن عزت وہاں نہیں تلاش کی جا سکتی. عزت کی وجہ سے نہیں، کیونکہ عزت کسی کی ملازمت میں نہیں ہے. فرض 84 کے ساتھ ملازمت کریں، لیکن کسی گریڈ کے ساتھ عزت کا کوئی تعلق نہیں ہے. عزت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا. پھر اب دیکھیے کہ انسان جس وقت دنیا میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے اندر خلا پیدا ہو جاتا ہے. کتنے کام ہے جو انسان کرتا ہے، ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے. حافظ ابن قیم اپنی کتاب الوابل السیب میں لکھتے ہیں کہ انسان کے اندر جب خلا پیدا ہوتا ہے نا، اس خلا کو اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کیا تعلق، اس کی یاد ہی اسے پر کرتی ہے. انسان کا جس سے تعلق ہوتا ہے نا، وہ اسے کچھ دینا چاہتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے اس کو کچھ پیش کرے، کہیں الفاظ کی صورت میں، کہیں آنسوں کی صورت میں،
کہیں سسکیوں کی صورت میں بھی بعض اوقات انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. انسان کے پاس دینے والی سب سے بڑی چیز محبت ہے. انسان کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار اللہ تعالی ہے. ایمان کا لازمی تقاضا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. اور رب العزت نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ، وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بے حد عزیز ہیں، اگر اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو اللہ تعالیٰ کب اپنے عذاب کا فیصلہ لے کر آتا ہے. اللہ کی محبت ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہے. جو اللہ سے محبت نہیں کرتا اور سب چیزوں سے بڑھ کر نہیں کرتا اس کو خطرہ لاحق ہے. اللہ تعالیٰ اس پر کسی وقت بھی گرفت کر سکتے ہیں. تو اس با کمال ہستی سے تعلق بنانے کے لیے محبت سے کم تر کوئی نذرانہ پیش کرنے والا نہیں ہے، شدید محبت سے بڑھ کر. اور جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کے جلال اور اس کے کمال کے ساتھ نہیں پایا وہ اللہ سے محبت نہیں کر سکتا. اسی اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننے کی بہت ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کی دو صورتیں ہیں، ایک تقلیدی ایمان ہے اور ایک زندہ ایمان ہے. تقلیدی ایمان وہ ہے جو عام طور پر ہماری سوسائٹی میں لفظی اور زبانی طور پر جاری رہتا ہے، اور زندہ ایمان عقیدہ ہے جو انسان کی روح کو تڑپاتا ہے اور وہ انسان کے اندر ہلچل پیدا کرتا ہے، بدلا ہوا انسان بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر زندہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو اس کی عظیم قوتوں کے ساتھ دیکھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پا لینے والا پہلے جیسا انسان نہیں رہ سکتا. یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کے بعد انسان کی ذات کے اندر زلزلہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے. اللہ کا خوف اسے ہر ایسے کام سے روکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اسے اللہ کی خوشی اور اللہ کی ناراضگی کا سب سے زیادہ کنسرن ہوتا ہے. ہر ایسے کام سے وہ رکنا چاہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور ہر ایسا کام وہ کرنا چاہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ایسے انسان کے لیے جو ایمان رکھتا ہے اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اور اللہ کا خوف سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. دنیا میں انسانوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ایک ماں کے لیے بچوں کے مسائل ہیں، باپ بہت پریشان ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتوں کا مسئلہ ہے. کسی کے لیے رزق کا مسئلہ ہے، کسی کے لیے صحت مسئلہ ہے. مومن کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا کنسرن اس کا اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے. تو اللہ کی ذات کے ساتھ زندہ تعلق سے خوف کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ خوف بہت بڑی دولت ہے. اس خوف کی وجہ سے ایک انسان ایمان والا بنتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایسے کام سے رکنا چاہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں. تو جہاں خوف اور ایمان الگ الگ ہو جائیں وہ تقلیدی عقیدہ ہے، اور جہاں خوف اور ایمان ایک ہو جائیں یہ زندہ عقیدہ. الحمدللہ رب العالمین. تو کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اور مخلوق کے روپ میں پیدا کرنے والے کی زندہ تصویر ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو جو اس کائنات میں غور و فکر کرے گا وہ ہر چیز پر غور و فکر کر کے اپنے رب کو ضرور پالے گا.
اور دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ایک طرف مشینی مناظر ہوتے ہیں، لوگ بہت دلچسپی رکھتے ہیں مشینی مناظر کو دیکھنے سے. مشینی مناظر کو دیکھ کر انسان یاد آتا ہے اور فطری مناظر کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے. انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے. قدرتی مناظر میں اللہ کی کاریگری کا بہت دھیان رہتا ہے. الحمدللہ آپ اس کا ایکسپیرینس کر کے آئے ہیں تازہ تازہ. تو اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو انسان دیکھتا ہے اور حیرت زدہ رہ جاتا ہے. جتنا وہ غور کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پا لیتا ہے. تو غور و فکر کرنے والے کے لیے میدان بہت وسیع ہے. اور قدرتی مناظر اللہ تعالیٰ کی صفات کا آئینہ ہے. اس لیے قدرتی مناظر کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے رکھیے. یعنی دن کا کچھ وقت تو ضرور قدرتی مناظر کے ساتھ گزارنا چاہیے. پھولوں کی خوشبو ہو یا رنگ ہو، بات پھلوں کی ہو یا بات ذائقوں کی ہو، بات جانوروں کی ہو یا بات پرندوں کی ہو، غور و فکر کرنے والے کے لیے بہت مواد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی سچی پہچان، اپنی سچی محبت عطا کریں اور ہمیں ایمان کے ساتھ ہی جینے اور ایمان کے ساتھ ہی اس جہان سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.